خدا نخواستہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فالس فلیگ آپریشن اور اس کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ پر میزائل حملہ تاکہ اس کا الزام ایران پر لگایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان اور سیستان سے تعلق رکھنے والی ایران مخالف تنظیموں کے ذریعے ایران کے اندر بھی فالس فلیگ آپریشن تاکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی خراب کیے جا سکیں۔ ایرانی انٹیلیجنس کے ذرائع کے مطابق یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کچھ صحافیوں کی طرف سے پاکستان کے میڈیا پر، جو کہتے ہیں کہ وہ خود ایران سے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے اس کا فیکٹ چیک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت میں بات کرنے جا رہا ہوں صحافت کے حوالے سے۔ ہم جب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ایڈیٹوریل چیک ہوگا، وہاں پر کوئی مستند اطلاعات ہم تک پہنچائی جائیں گی سوشل میڈیا کے مقابلے میں، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ خود آزاد ہیں، آپ جو چاہیں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ہم الیکٹرانک میڈیا پر جاتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں، تو بیچ میں سب سے پہلے متعلقہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر اور متعلقہ رپورٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کنٹرولر نیوز ہوتے ہیں، آپ کے ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں، وہ خبروں کو چیک کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ پرنٹ میڈیا کی طرف چلے جائیں، خبر آئی تو وہاں پر سب ایڈیٹر سے لے کر جو نیوز ایڈیٹر ہے، یعنی کہ جو شفٹ انچارج ہے، اور اس کے بعد جو CNE چیف نیوز ایڈیٹر ہے، اور اس کے بعد ایڈیٹر کا عہدہ، وہ تمام جو ہیں ایک طرح سے خبر کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے بعض حوالوں سے وہ بالکل سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ میں ایک صاحب ہیں محمد حسین باقری، ان کا تعلق ایران سے ہے، تہران سے ہے۔ وہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، جیسے کہ ہم نیوز کے اوپر، ایکسپریس کے اوپر، 365 کے اوپر، پاکستان ٹی وی یا باقی جگہوں پر وہ آتے ہیں اور جو کلیم کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر فیکٹ چیک لگانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں یاد کرتا ہوں کہ جب ہم صحافی ہوا کرتے تھے اخبار کے دور کے، اور اس کے بعد جب ٹی وی میں بھی آئے تو ہم کچھ کام کیا کرتے تھے۔ مثلا جہاں پر ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، یا جس دن کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اس دن ہم دو چیزیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ چیز تو ایک ہی ہے، اس کے دو نام ہوا کرتے تھے۔ ایک ہوتی ہے ٹیبل سٹوری، یعنی کہ آپ یہاں پر میں ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ایک سٹوری گھڑ دی اور اس کو میں نے بریکنگ نیوز کے طور پہ یا ایکسکلوسیو جو نیوز ہے اس کے طور پر پیش کر دیا۔ اس کو ہم جو اپنی عوامی اور صحافتی زبان میں کہا کرتے تھے کہ یہ ٹمکیری ہے، ٹمکیری بنائی جاتی ہے۔ اب بھی بہت سارے ٹمکیری باز ایسے آ چکے ہوئے ہیں جو باقاعدہ طور پر نیشنل چینلز پہ آتے ہیں اور وہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ان کی ایک جو ہوتی ہے، ان کی نیت ہوتی ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ وہ ایسی لمبی چھوڑتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ محمد حسین باقری صاحب، جن کا ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس قسم کی انہوں نے انفارمیشن بریک کی ہے، یہ تھوڑا سی گفتگو ان کی جو ہے، یہ جو ٹی وی چینل پر انہوں نے بات کی، بڑی معتبر بڑی سینئر صحافی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کویسچن کیوں نہیں کیے۔ تو کاؤنٹر کویسچن بہت زیادہ ضروری ہیں۔ صحافت یک طرفہ طور پر بیان بازی کا نام نہیں ہے۔ صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شخص بتائے کہ اس کا کان جو ہے کتا لے کر چلا گیا ہے اور آپ سب جو ہے اس کو رپورٹ کر دیں۔ آپ کو اس کا کان دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا کان واقعی چلا گیا ہے یا نہیں لے کر چلا گیا، وہاں پر موجود ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ ضرور اس کو رپورٹ کریں کہ فلاں صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں۔ آپ کو اس پر سوال ضرور کرنا چاہیے، اور پھر علم ریاضی کے جو ماہرین ہیں ان کا حوالہ بھی دینا چاہیے کہ بھائی 2 + 2 5 نہیں، ایکسپرٹس کے مطابق یہ 4 ہوتے ہیں۔ اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں، آئیے تھوڑا سا سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک، سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ دوسری بات، حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ ایران کے اوپر یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینکس کے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ تیسرا جو حادثہ ہے وہ مسجد الاقصیٰ کے اندر ہوگا کہ وہاں پہ میزائل گری اور یہ بھی ایرانیوں نے گرایا۔ یہ 3 فالس فلیگ آپریشن 2
के 3 दिनों के अंदर होने वाले हैं। जी हाँ, ये मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब जो कि इकबाल फोरम तेहरान के बानी चेयरमैन और डायरेक्टर और इस तरह के सारे उनके पास ओहदे मौजूद हैं, और उनके बारे में इतला ये है क्योंकि 30 बरस से वो ईरान में मौजूद हैं और वहाँ से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अंदर की ख़बरें देने के हवाले से हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि अडियाला जेल में किस किस्म की एक्टिविटी हुई, वहाँ पर किस तरह जर्नैल पहुँचे, जिस तरह वहाँ पर माफ़ियाँ मांगी गई, और जनाब वाह बस सब तो जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं, मामला तय पा चुके हैं। ये सारी उसी किस्म की टेबल स्टोरीज़ और टमकीरियाँ होती हैं। बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ईरानी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से बताते हैं कि अमेरिका और इज़राइल क्या करने वाले हैं, या हिंदुस्तान क्या करने वाला है, या बाकी ममालिक क्या करने वाले हैं। उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें ईरानी इंटेलिजेंस को पता चली हैं, जिनमें एक ये है कि हरमैन शरीफैन में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है, और काबतुल्लाह में या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हम सब के जज्बात उससे वाबस्ता हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर एक ऑपरेशन किया जाएगा, उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाएगा। इसी तरह एक मिसाइल जो है वो मस्जिद अक्सा को हिट करेगा, और जब हमारा ज़ाहिर है बहुत ही एक कल्बी तल्लुक़ है उधर से भी, तो उस पर भी इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर लगाया जाएगा। ये प्लान भी उनको यानी कि ईरानी इंटेलिजेंस को पता चल गया है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि ख़ुद ईरान के अंदर ऐसे हंगामे, ऐसे फसाद, ऐसे एहतजाज किए जाएंगे। एक लंबी वो थ्योरी पेश करते हैं, बलूचिस्तान और सिस्तान की जो तंजीमें हैं, ईरान मुखालिफ तंजीमें, उनके ज़रिए करवाया जाएगा, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा कर तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएंगे। अब ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ये आप कह सकते हैं कि ये दूसरी तरफ अब ईरानी इंटेलिजेंस को ये सब चीज़ें कैसे पता चल सकती हैं, मेरा बुनियादी सवाल ये है। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले मैं एक और सवाल करूँगा कि जब ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर 99% जो है इस वक्त इंटरनेट दस्तयाब नहीं है, इस वक्त वहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेट का ब्लैक आउट है, और ये 28 फरवरी से ही जारी है, क्योंकि ख़ुद हुकूमत ईरान ने, ताकि लोगों में तशवीश ना फैलाई जा सके, इस किस्म के लोग वहाँ पर भी बड़े मौजूद होंगे, वीडियोस मुख्तलिफ़ किस्म की जो है शेयर ना की जा सके, लेकिन वहाँ पर जो नेट ब्लॉक्स या क्लाउडफिल जैसी तंजीमों के ज़रिए आप जो रिपोर्ट्स लेते हैं, बड़ा ही महदूद किस्म का एक इंटरनेट, तो फिर ये जो साहब हैं ये किस तरह अपीयर हो जाते हैं मीडिया के ऊपर तेहरान से, जब कनेक्टिविटी ही मौजूद नहीं और बार बार होते हैं। तो इसका एक तरीका कार होता है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो वहाँ से आपको सवाल रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। इसको एज़ लाइव कहते हैं, कि आप उसको एज़ लाइव चलाकर ये शो कर देते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे साथ लाइव मौजूद है। तो ये जहाँ भी कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे वो सेटेलाइट के ज़रिए हो, कुछ हो, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें फिर आप काउंटर क्वेश्चन जो है नहीं कर सकते, बल्कि उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, खामोश होकर रह जाते हैं, चाहे वो जो मर्ज़ी झूठ बोल दें, जो मर्ज़ी गप लगा दें। अब आप मुझे बताइए कि वो कहते हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है। अगर ये ईरानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो अगर ईरान की इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त किस्म की है, तो मेरे पास तो एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। ईरान की इंटेलिजेंस को सबसे पहले यानी कि काबतुल्लाह और रोज़ा रसूल से भी पहले, ये तो दूसरे मुल्क में है ना, या मस्जिद अक्सा पर हमले की प्लानिंग जो हो रही है, उससे भी पहले ये पता होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम लीडर हैं, ताकत के, इक़्तिदार के, रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर, हर तरह से वो मरकज़ है। आप ये तो पता नहीं चला सके कि आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो हिट होने जा रहे हैं। आप ये तो पता नहीं चला सके कि आप पर अचानक हमला होने जा रहा है। आप ये तो पता नहीं चला सके कि सिर्फ आयतुल्लाह खामनाई नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपके 40 बड़े दूसरे लोग भी टारगेट बन रहे हैं। आपको ये तो पता नहीं चला, आप वो पीर साहब किस तरह बन गए जो ये कहते हैं, बैठे हुए हैं और वो पीर साहब कहते हैं कि मैं ज़ोर लगा रहे हैं, बड़ा बहुत ही शदीद किस्म का ज़ोर आजमाई हो रही है, और वो कह रहे हैं कि दरअसल मेरे एक मुरीद की कश्ती फ़लाँ समुंदर में फंसी हुई थी, तो मैं उसको निकाल रहा हूँ ताकत से। तो वो जो मुरीद था वो थोड़ा सियाना था,
اس نے کیا کیا کہ بڑا ایک چاولوں کا پلیٹ جو تھا یا آپ ٹرے رکھیں، اس نے چاولوں سے بھری، اور اس میں جو اوپر اس نے گھی وغیرہ ڈالنا تھا یا اس کے اوپر اس نے میوے وغیرہ اس نے کہا تھا کہ پیر صاحب آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ اس نے نیچے تہ لگائی، اوپر چاول اس نے بھر دیے۔ جب وہ پیر صاحب کے سامنے ٹرے آئی تو وہ بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہاں ہے وہ گھی اور کہاں ہیں وہ میوے جو تم نے کہے تھے جو ان چاولوں کے اوپر ہوں گے، چاول اس کے بغیر جو ہے یہ سادہ چاول لے کر آگے ہو۔ تو مرید نے بڑی سادگی سے کہا کہ حضور آپ کو یہ چاولوں کے نیچے جو ہے آپ کو بادام گری اخروٹ اور میوے نظر نہیں آ رہے، دیسی گھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو جو سینکڑوں میل دور سمندر میں پھنسے ہوئے مرید کی جو آپ کی کشتی ہے وہ کس طرح نظر آ گئی؟ آپ یہاں سے تو یہ بادام اخروٹ انگلی مار کے نکال نہیں سکے، اور وہاں سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی اور انگلیوں کی طاقت سے پورا جہاز بچا لیا۔ یار تھوڑی چھوڑا کرو، ٹیبل سٹوری تھوڑی بنایا کرو، ٹمکیریاں تھوڑی چھوڑا کرو۔ عجیب و غریب قسم کے یہ محمد حسین باقری ہمارے پاس بھی بڑے ہیں، یوتھیے ٹائپ جو ہیں، بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اور صحافیوں کو بھی جب کویسچن آ جائیں ان کو کاؤنٹر کویسچن بھیج کر اس کا جواب لے لینا چاہیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو، ابہام پیدا نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ صرف اور صرف آیت اللہ خامنائی نہیں، اس کے بعد علی لاریجانی جو کہ آپ کہیں کہ ڈیفیکٹو لیڈر ہیں، جنگ کے تھے، شہید ہو گئے اپنے بیٹے سمیت، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، ایران کی اسماعیل خطیب جو کہ ان کے انٹیلیجنس کے وزیر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اس کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ غلام رضا سلیمانی جو ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، غلام رضا سلیمانی جو کہ ان کے انٹرنل سارے مظاہرے اور چیزوں ان کو کچلنے کے حوالے سے ایک بڑا نام، اور پہلے جو ایک ابھی تحریک شروع ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں بڑا نام، تو آپ ان کو نہیں بچا سکے، ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ یا آپ کے جوہری جو پروگرام کے ہیڈ ہیں علی شمخانی، ان کو شہید کر دیا گیا، آپ ان کا نہیں بتا سکے، پتہ نہیں کر سکے، ان کو نہیں کہیں ادھر ادھر کے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ کس طرح دعوے کرتے ہیں کہ آپ جا کے یہ اس قسم کی چیزیں بھی ایرانی انٹیلیجنس پتہ کرے گی؟ پھر وہ، اور اس کے بعد وہ محمد حسین باقری صاحب جو ہیں وہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے پاکستان کے میڈیا پہ آ کے، جہاں پر اس وقت یہ آپ کریں نا، ذرا خلیجی ممالک میں جا کر اس قسم کی بات کریں، آپ کو الٹا ٹانگ دیں گے، آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ ویڈیوز تک شیئر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنا پاکستان میں آپ کو لفظ غلطی صحیح، جتنا پاکستان میں بھونکنے کی اجازت ہے دنیا میں کہیں بھی بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس طرح جتنا پاکستان میں کاٹنے کی اجازت ہے کہیں بھی اجازت نہیں ہے، آپ جو چاہیں بند کھڑک، جو چاہیں بغیر ذرائع سے اور فلاں سے اور دھمکان سے جو مرضی کہہ سکتے۔ ایک صاحب ہے عادل راجہ صاحب، تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، بڑی منحوس سی چیز ہے، وہ جتنے اب تک فوج میں استعفے کرا چکا ہوا ہے اس کے مطابق تو اب تک فوج کے اوپر سارے اوپر ہمارے جتنی کورز ہیں ان کو خالی ہو چکی ہونی تھی، جو لوگ تھے باہر آ چکے ہونے تھے، یہ حال ہے ان کا۔ یہ محمد حسین باقری بھی عادل راجہ ٹائپ کوئی ٹمکیری ہے، یا میں ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان باہر آ رہا ہے اور آنے ہی والا ہے، اسی قسم کی چیز مجھے لگتے ہیں۔ مجھے کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ولاگ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں صحافت پر بات کرنی چاہیے، اپنے شعبے پر بات کرنی چاہیے جس کے آپ ایکسپرٹ ہوں، جس کے آپ ماہر ہوں، جس کی آپ چیزوں کو سمجھتے ہوں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو لا آف پروبیبلٹی کہتے ہیں، قانون امکانات کہتے ہیں۔ یہ قانون امکانات کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہونے کا امکان۔ اب امکان تو موجود ہے کہ اس قسم کی سازش ہو سکتی ہے، امکان موجود ہے کہ اس قسم کی حرکت بھی ہو سکتی ہے، امکان موجود ہے کہ اس قسم کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی بھی اس کو پہرائے میں لے لیں۔ اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی اس قسم کی کوئی چیز ہو، مثال کے طور پہ ایران میں کوئی ہنگامہ ہو جائے، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کعبۃ اللہ میں یا روضہ رسول کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت بھی کوئی چیز، تھوڑی سی بھی کوئی چیز ایسی آ جائے، یا مسجد اقصیٰ کے اوپر کوئی میزائل کوئی چیز جو ہے وہ خود اسرائیل واقعی داغ دے، یا ایران کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس قانون، کیونکہ جنگ جاری ہے نا اس وقت، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھنے خان بن جانا ہے۔ آپ نے کہنا دیکھو جناب میں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ہمارے بھی ایسے کوئی صحافی ہیں وہ سارے تیر اور تکے لگاتے ہیں، اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کی تخلیقی قوت ہوتی ہے، امیجنری پاور، آپ کی کریشنل پاور، آپ تخلیق کیا کر سکتے ہیں، بس وہی چلتی ہے۔ آپ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، جس طرح کوئی فلم لکھتا ہے، جس طرح کوئی، تو وہ پھر
اس کو پیشین گوئی بنا کر پیش کر دیتے ہیں, اپنی انفارمیشن بنا کر پیش کر دیتے ہیں, اور ہر قسم کی انفارمیشن پیشین گوئی اور اس قسم کی اطلاعات دے دیتے ہیں. ان میں سے جو ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارے بہت سارے ستارہ شناس بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ اس قسم کی ساری پیشین گوئیاں کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پروگرام میں کچھ کہہ دیا, دوسرے میں کچھ کہہ دیا, تیسرے میں کچھ کہہ دیا, اس کو سنبھال کے رکھ لیا, جو ٹھیک ہوا اس کو لگا دیا اور بلے بلے ہو گئی. تو یہ جو محمد حسین باقری صاحب ہیں, میرا خیال ہے ان کا تیا پانچا کرنا ضروری ہے, ان سے سوال کرنا ضروری ہے, اور ان پاکستانی صحافیوں سے بھی جو اس قسم کی ابھی تک باز نہیں آ رہے. یار اتنی بےزتی ہوتی ہے نا ان چیزوں کے اوپر, مگر پھر باز نہیں آ رہے. اللہ کرے پاکستان کی صحافت بھی ٹھیک ہو, باقی جگہوں بھی ٹھیک ہو, کوئی احساس ذمہ داری آئے, ورنہ یہ ٹمکیریاں اور یہ ٹیبل سٹوریاں جو ہیں عوام کو گمراہ کرتی رہیں گی, ان کو پریشان کرتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ جنگ کا خاتمہ کروائے, اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہوں, تاکہ ان کا دھندا تو بند ہو, فضول کا, جھوٹ کا, گناہ کا, اپنے جو ہیں نامۂ اعمال میں جو بھرتے چلے جا رہے ہیں, وبال بھرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں یار؟ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے, اس کامیابی سے, اس جھوٹ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے راہ ہدایت پر رکھے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ دین و دنیا ہماری ٹھیک کرے. ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہمیں اس کے بعد آگے یہ بھی کہنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.